ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے ابن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4911۔ ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہیں عطا نے، انہیں عبید بن عمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے۔ پھر میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے، البتہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا۔ میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4912۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید بن حنین نے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا۔ ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا۔ آخر وہ حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ واپسی میں جب ہم راستے میں تھے، رفع حاجت کے لیے وہ پیلو کے درخت میں گئے۔ بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا۔ اس وقت میں نے عرض کیا امیر المومنین، امہات المومنین میں وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے 1 سال سے ارادہ کر رہا تھا، لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کیا کرو، جس مسئلے کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو، اگر میرے پاس اس کا کوئی علم ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گا۔ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جو مقرر کرنے تھے۔ بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں طرح کرو۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام؟ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے اس پر کہا خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری لڑکی حفصہ رضی اللہ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہیں۔ ایک دن تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ بھی کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو؟ یہاں تک کہ ایک دن تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض بھی رکھا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھیں۔ میں نے ان سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا ابن خطاب تعجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے ایک انصاری دوست تھے۔ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا
تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے، اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ڈر تھا، اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں کئی عیسائی و ایرانی بادشاہ ایسا غلط گھمنڈ رکھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہیں، ہم جب چاہیں گے ان کا صفایا کر دیں گے، مگر سارے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ اللہ نے اسلام کو غالب کیا، چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن اچانک میرے انصاری دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، کھولو کھولو کھولو۔ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے۔ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناک غبار آلود ہو۔ چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنا اور باہر نکل آیا۔ میں جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے، جس پر سیڑھی سے چڑھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حبشی غلام رباح سیڑھی کے سرے پر موجود تھا۔ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا۔ جب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو پر پہنچا تو آپ کو ہنسی آ گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام حاصل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4913۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، کہا، میں نے عبید بن حنین سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا، وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4914۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبید بن حنین سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا۔ ایک سال میں اسی فکر میں رہا اور مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ آخر ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے گئے، پھر کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ میں ایک برتن میں پانی لایا اور ان کو وضو کرانے لگا۔ اس وقت مجھ کو موقع ملا، میں نے عرض کیا، امیر المومنین، وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4915۔